وہ جا رہا تھا، وہ جانے کے لیے ہی تو آیا تھا۔ اس نے بھیگا چہرہ کھڑکی کی طرف موڑا۔ وہ ابھی سے تیز بارش میں سبک قدموں سے لو نبور کرتا نظر آ رہا تھا۔ وہ چھاٹ سے بھگو رہی تھی، مگر اس نے اس سے بچنے کو اپنے سر پر کچھ بھی نہیں تانا تھا۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر وہ لمحے بھر کو رکا اور پلٹ کر دیکھا۔ حیا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ رخسار پہ بہتے گرم آنسو مزید تیزی سے نیچے لڑکنے لگے۔ جہان نے آخری بار پلٹ کر اسے نہیں بلکہ اوپر اپنی ماں کے کمرے کی کھڑکی کو دیکھا تھا۔ چونکہ پھوپھو ادھر نہیں تھی، سو اگلے ہی پل جہان نے گردن ذرا سی تایا فرقان کے گھر کھلنے والی درمیانی دروازے کی طرف موڑی۔ اس کی ماں وہاں تھی۔ اسے اب بھی صرف اپنی ماں کی فکر تھی۔ پھر وہ مڑا اور گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ حیا پلٹنے لگی، تبھی اس کو باہر درمیانی دروازے کی اوٹ میں کچھ غائب ہوتا دکھائی دیا۔ گلابی اور پیلا آنچل، ارم کا دوپٹہ جو وہ پہچانتی تھی۔ یقیناً ارم ادھر آئی تھی اور وہ سب سن چکی ہوگی۔ اس نے گہری تھکی تھکی سی سانس اندر کو کھینچی۔ ارم کا کسی سلسلے میں ادھر آئی تھی، وہ نہیں جانتی تھی، نہ ہی یہ کہ جہان نے اسے دیکھا تھا یا نہیں، مگر وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ واپس جا کر وہ تمام رشتہ داروں کے بیچ کھڑے ہو کر سارا قصہ مزے سے دہرا دے گی۔ قرآن خوانی کی تقریب میں گویا رنگ بھر جائے گا۔ گو سب کا ایک نیا موضوع۔ لانچ میں دروازہ اماں پورا بند کر کے نہیں گئی تھی، سو اسے یہ خام خیالی ہرگز نہ تھی کہ ارم نے کچھ نہ سنا ہوگا۔ بس چند ہی منٹ بعد پورے خاندان کو پتہ چل جائے گا کہ حیا نے جہان کو گنوا دیا ہے۔ وہ حیا کے پردے سے تنگ آ کر اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں واپس صوفے پہ آ گری۔ کھڑکی کے ساتھ سبز بوتل کی کرچیاں ابھی تک بکھری تھیں۔ اس میں انہیں اٹھانے کی ہمت نہیں کی، اس میں ابھی کسی شے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ ارم ہی تھی اور اس نے وہی کیا جو حیا نے سوچا تھا۔ فاطمہ واپس آئی تو سخت متاسف تھیں۔ وہ سبین پھوپھو کی بات سن ہی نہیں رہی تھیں جو بار بار کہہ رہی تھی، بھابھی وہ اس وجہ سے نہیں گیا، اس نے صبح مجھے بتا دیا تھا کہ وہ آج چلا جائے گا، اس نے ویسے ہی چلے جانا تھا۔ پھوپھو کو ارم سے بھی شکوہ تھا۔ انہوں نے ارم کو ہلکا سا ڈانٹ بھی دیا تھا کہ وہ غلط بات کرے نہ کرے، مگر فاطمہ کا انداز بتا رہا تھا کہ انہیں یقین نہیں ہے۔ ان کے نزدیک اگر کوئی اس سب کا ذمہ دار تھا تو وہ حیا تھی، جس نے اپنی ضد کے پیچھے سب کچھ گنوا دیا تھا۔ جب تایا نے اسے بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا تب وہ روتی تھی، لیکن جب جہان چلا گیا تو اس نے اپنے آنسو پونچھ لیے تھے۔ خندق کی جنگ میں صرف بنو کر ریتیزہ تو نہیں ہوتا نا، اس میں جاڑی کی سختی بھی ہوتی ہے۔ وہ سردی اور خشکی جو لوگوں کے رویوں میں در آتی ہے، رشتے سرد مہر ہو جاتے ہیں اور اس میں بھوک کی تنگی بھی ہوتی ہے، معاشی دباؤ اور فکر بھی ہوتی ہے۔ وہ اب پرواہ کیے بنا کان لپیٹے اماں کی ساری باتیں سنتی رہتی اور آگے نکل جاتی۔ آفس میں البتہ اب رویہ ذرا بدلا تھا، اس کی بات سنی جاتی تھی، کبھی کبھار تائید بھی ہو جاتی۔ وہ کاریڈور میں چل کر جا رہی ہوتی یا لفٹ کے انتظار میں کھڑی ہوتی، لوگ ادھر ادھر ہٹ جاتے، اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے، اس کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ہیڈ آرکیٹیکٹ رضوان بیگ کو اس نے اگلے ہی روز اپنے آفس بلوایا تھا۔ بیٹھیے، اپنے مخصوص انداز میں پاور سیٹ پہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اس نے ہاتھ سے سامنے کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئے، البتہ ان کے چہرے پہ ذرا الجھن تھی۔ کچھ پئیں گے؟ کافی ٹھیک رہے گی۔ شیور، اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا۔ ایک اچھی کڑک سی بلیک کافی اندر بھیجیں، بغیر چینی کے۔ رضوان صاحب ذرا چونکے۔ ریسیور رکھ کر وہ واپس کرسی پہ پیچھے ہو کر بیٹھی اور سنجیدگی سے ان کو دیکھا۔ بیگ صاحب، ادھر آپ نے کون سی ملٹی سٹوری پارکنگ دیکھ لی جو آپ کو لگا کہ اس ٹریڈ سینٹر میں اسے ہونا چاہیے؟ میرا خیال تھا کہ وہ ایک منفرد آئیڈیا ہے جس میں کم جگہ پر ایک بہت بڑی پارکنگ بن سکتی تھی۔ آپ کے ساتھ اور کس کا خیال تھا یہ؟ رضوان صاحب نے ابرو اٹھائی۔ آپ مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں؟ بنا گھبرائے وہ قدرے ناگواری سے بولے۔ بیگ صاحب، آواز نیچی رکھ کر بات کریں، کیونکہ آپ کے پارٹنر نے ایک دو جگہ بہت فخر سے آپ پر اپنا کارنامہ بیان کیا ہے۔ میں تو پھر آپ سے بند کمرے میں پوچھ رہی ہوں۔ میرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، یہ دھمکی آپ کسی اور کو دیں۔ ایک عمر گزری ہے کہ کارپوریٹ ورلڈ میں آپ کی طرح وراثت میں کرسی نہیں ملی۔ استہزائیہ انداز میں کہتے ہوئے اٹھے۔ اگر میرا آئیڈیا ان کو پسند نہیں آیا تو اس کی ذمہ داری ہم دونوں پر ہے۔
ہم نے ڈیزائن بنایا، آپ نے پیش کیا۔ اگر کوئی مسئلہ تھا تو اس وقت آپ کی سمجھداری کدھر تھی جو آپ نے تب کچھ نہیں کیا؟ اب اپنی ناکامی چھپانے کے لیے آپ مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں۔ مائی فٹ۔ وہ سر جھٹک کر تیزی سے مڑ باہر نکل گئے۔ اس نے جیسے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور فون کا ریسیور اٹھایا۔ ایک نمبر ڈائل کر کے وہ دھیرے سے بولی، عمران صاحب، پورے آفس میں موبائل جیمز آن کر دیں جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی، اور بیگ صاحب کے آفس فون کی ایک لائن مجھے ٹرانسفر کر دیں۔ ریسیور واپس رکھتے ہوئے ایک طویل سانس اس کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے رضوان بیگ کو اکسا دیا ہے۔ وہ اب پہلی کال اسے ہی کریں گے جو ان کا ساتھی تھا۔ اخلاقی حرکت تھی یا غیر اخلاقی، اسے یہی درست لگا تھا۔ سمندری بگلے ساحل کنارہ پھڑ پھڑاتے ہوئے اڑ رہے تھے۔ نیلا خوبصورت باز فورس آج صبح بہت ہی پرسکون تھا۔ وہ ہار پہ قریب سڑک پہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی توجہ سمندر کی طرف تھی، نہ موسم کی جانب۔ وہ قدر تشویش کے عالم میں ایک ہاتھ سے موبائل پہ نمبر ملا رہا تھا۔ جب سلسلہ ملا تو اس نے فون کان سے لگایا۔ ہاں بولو سفیر، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ دوسری جانب سے آواز سن کر وہ بھویں سکیڑ کر بولا تھا، عبد الرحمن بھائی، میں بہت کوشش کی مگر معاملہ میرے ہاتھ سے باہر ہے۔ میں سفیر بے، مجھے تمید سے نفرت ہے، سیدھی بات کرو۔ وہ ذرا بیزاری سے بات کاٹ کر بولا تھا۔ کار کی رفتار اس نے قدرے آہستہ کر دی تھی۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب پوری طرح فون کی طرف متوجہ تھے۔ بھائی، اصل میں بہاریں مسئلہ کر رہی ہے۔ اس نے پہلے ہمیں کہا کہ وہ آخری فلائٹ سے جائے گی۔ سب کے جانے کے بعد اس نے سب کو راضی کر لیا کہ اسی شرط پہ وہ بغیر کوئی دشواری ڈالے آرام سے چلی جائے گی۔ پھر وہ نہیں جا رہی؟ اس نے بامشکل اپنی نگواری چھپاتے ہوئے پوچھا۔ صرف یہی نہیں، اس نے اپنا پاسپورٹ بھی جلا دیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے اس کے پاس وہ نہیں جائے گی۔ بہاریں عائشہ اور آنے کے جانے کے بعد عثمان شبیر کے گھر پہ تھی اور وہ یقیناً وہیں اسے بلا رہی تھی۔ سفیر، میں نے تمہیں ایک کام کا کہا تھا، وہ بھی تم سے نہیں ہوا؟ بہت اچھے، وہ برہمی سے گویا ہوا۔ سوری بھائی، وہ نادم تھا۔ پھر آپ کب آئیں گے؟ میں کیوں آؤں گا؟ اتنا فارغ ہوں کہ میں کہ ایک ضدی بچے کی مرضی پہ چلا ہوں۔ اسے بولو اس نے جانا ہے تو جائے، نہیں تو نہ جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اور سنو، اب اتنی غیر اہم باتوں کے لیے مجھے تنگ مت کرنا۔ قریباً جھڑکتے ہوئے اس نے فون بند کیا اور ڈش بورڈ پہ ڈال دیا۔ مسائل پہلے کم تھے جو کہ یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اب اس کا پاسپورٹ پھر سے بنوانا پڑے گا اور یہ بہارے کی شرائط، ذرا ایک وہ کام کر لے پھر نپٹے گا وہ اس ناٹک برابر لڑکی سے۔ ناگواری سے سر جھٹکتے ہوئے اس نے سوچا۔ اس کے سر کے پچھلے حصے میں پھر سے درد اٹھنے لگا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پہ پیر اوپر کیے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ویزلین کی ڈبی تھی جس میں سے وہ 2 انگلیوں پہ کریم لگا کر ایڑیوں پہ مل رہی تھی۔ فاطمہ اور سمین شام کی چائے پی کر ابھی اٹھی تھی۔ ارم کے سسرال والے آئے تھے، شادی کی تاریخ رکھی جا رہی تھی، سو ان کا وہاں ہونا ضروری تھا۔ حیا کا دل بھی نہیں چاہا کہ وہ وہاں ان کے ساتھ ہو جائے۔ وہ بہت پتھر دل ہو گئی تھی یا بہت مضبوط جو دل پہ لگنے والی چوٹوں کو سہنا سیکھ گئی تھی۔ دروازہ ہولے سے بجا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سونیا دروازے میں کھڑی تھی۔ بھابھی آئیے پلیز۔ وہ خوشگوار حیرت سے مسکراتی اٹھی اور ویزلین کی ڈبی بند کر کے میز پہ رکھی۔ تھینکس۔ سونیا خوش دلی سے مسکراتی صوفے پہ آ بیٹھی۔ حیا نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر ہاتھ پہنچے اور اس کے قریب آ بیٹھی۔ سونیا بظاہر مسکرا رہی تھی مگر اس کے انداز میں قدرے ہچکچاہٹ تھی، جیسے وہ کہنا چاہتی ہو مگر متذبذب ہو، کیسے بھابھی؟ وہ بغور اس کو دیکھ رہی تھی۔ اصل میں حیا، میں تمہیں لینے آئی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم آ کر ابا سے معافی مانگ لو، ان کی ناراضی دور ہو جائے گی اور ہم سب پھر سے ساتھ مل کر بیٹھ سکیں گے۔ دیکھو اب سب ادھر ہے مگر تمہاری کمی پھر بھی محسوس ہو رہی ہے۔ حیا نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ آفس سیٹ پہ بیٹھ کر جس طرح وہ معاملات کا تجزیہ کرتی تھی ویسے ہی اس کے دماغ نے فوراً کڑیاں ملانی شروع کی۔ ظفر اور دوسرے ملازموں کو ہوتے ہوئے بھی مہمانوں کے آمد پہ تائی سارا کام سونیا سے کرواتی تھی۔ اس کو لمحے بھر کی بھی فرصت نہیں ہوتی تھی، سو یہ تو طے تھا کہ وہ خود سے یعنی تائی سے چھپ کر نہیں آئی تھی، مطلب سے تائی نے ہی بھیجا تھا تاکہ وہ حیا کو جھکا سکیں اور ان کی انا کی تسکین ہو سکے۔ دوسری طرف اسے معاف
کر کے تایا اور تائی اثار اور عظمت کا پرچم بلند کریں گے۔ زبردست، میں تیار ہوں بھابھی۔ وہ بولی تو اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ میں تایا ابا سے ہر اس وقت کی معافی مانگنے کو تیار ہوں جب میں نے ان کا دل دکھایا، جب میں نے کوئی گستاخی کی یا مجھ سے کوئی بدتمیزی سرزد ہوئی۔ ان سے کہیے میں پوری دنیا کے سامنے معافی مانگنے پر تیار ہوں۔ وہ بڑے ہیں، میں چھوٹی، مجھے جھکنا چاہیے، میں جھک جاؤں گی، لیکن بھابھی، تایا ابا نے ایک شرط رکھی تھی۔ وہ لمحے بھر کو رکی، اور وہ شرط یہ تھی کہ میں ان کے گھر ان کے بیٹوں سے منہ لپیٹے بغیر داخل ہوں گی، ورنہ نہیں ہوں گی۔ میں ان کی اس بات کا بھی مان رکھوں گی، میں ہر بات کی معافی مانگ لوں گی سوائے اپنے حجاب کے۔ یہاں میں ٹھیک ہوں، وہ غلط ہے، میں ان کے گھر میں داخل نہیں ہوں گی، یہ بات آپ ان کو بتا دیں۔ حیا، سونیا نے بے بسی سے دیکھا، اب اتنا بھی کیا پردہ؟ دیکھو اس ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے تھے کہ بھابھی پلیز، مجھے کوئی میرے حق میں بات کرے یا خلاف، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سی لڑکیاں صرف اسکارف لیتی ہیں، چہرہ نہیں چھپاتی، کیونکہ انہوں نے اللہ سے اتنا ہی وعدہ کیا ہوتا ہے، سو جتنا وہ کرتی ہیں اس پہ قائم رہتی ہیں، اس سے نیچے نہیں جاتی۔ میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا کہ جو حکم سن لوں گی اور اس پہ دل کھل جائے گا، اسے اپنا لوں گی۔ اب میرا دل نقاب کے لیے کھل چکا ہے، پلیز مجھے اسے نبھانے دیں۔ وہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ ایڑی پہ لگائی چکنائی کو انگلیوں سے بھی مل رہی تھی۔ ذرا سی سخت پڑی ایڑی اس کی پوروں کو کھردری محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھو تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر حیا، تم جانتی ہو پورا خاندان باتیں بنا رہا ہے کہ جہان تمہیں صرف اس لیے ٹھکرا کر گیا ہے کیونکہ تم نے اپنی دقیانوسی ضد نہیں چھوڑی۔ بھابھی، جب علم نے یہ بات سرعام کہی تھی تب پھوپھا نے یہ کہا تھا کہ وہ صرف اپنی چھٹی ختم ہونے پہ واپس گیا ہے، مگر لوگوں نے ان کی بات پہ یقین نہیں کیا۔ انہوں نے علم کی بات پہ یقین کیا۔ لوگ اسی بات پہ یقین کرتے ہیں جس پہ وہ یقین کرنا چاہتے ہیں۔ ساری کریم ایڑی میں جذب ہو گئی تھی۔ اس نے میز پہ رکھی ڈبی کھولی، انگلی اندر ڈال کر پورے پہ ذرا سی ویزلین نکالی اور پھر سے کھردری ایڑی پہ لگانے لگی۔ اور اگر جہان نے واقعی تمہیں اس وجہ سے چھوڑا ہو تب تم کیا کرو گی؟ وہ جیسے بہت فرصت سے اسے سمجھانے آئی تھی۔ یقیناً اسے بھیجا گیا تھا۔ بھابھی، یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے جسے ہم ہینڈل کر لیں گے۔ میں نیکسٹ ویک ترکی جا رہی ہوں نا، بات کر لوں گی اس سے۔ پورے خاندان کو اس بات کی کیوں اتنی فکر ہے، میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ وہ غصے سے نہیں بلکہ بہت نرمی سے ہموار لہجے میں بول رہی تھی۔ بات کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی انگلیاں ایڑی کا مساج بدستور کر رہی تھیں۔ مگر حیا، تم یہ بھی تو دیکھو کہ کزن سے پردہ کون کرتا ہے۔ میری ایک فرینڈ کا تعلق بہت سخت قسم کی پٹھان فیملی سے ہے، مگر ان کے یہاں بھی کزن سے چہرے کا پردہ نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، وہ سب اسلام کا حصہ ہے، مگر اب اس سب کو دقیانوسی سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ اس نے بہت دکھ سے سونیا کو دیکھا۔ اگر میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے سامنے ہوتے تو کیا ان کی موجودگی میں بھی آپ یہی بات کہہ سکتی؟ سونیا ایک دم بالکل چپ ہو گئی۔ بتائیں نا بھابھی، ان کے سامنے آپ سے پوچھا جاتا تو آپ ان کے بتائے ہوئے اصولوں کو سپورٹ کرتی یا اپنے ساس سسر کو؟ سونیا نے لب کھولے مگر کچھ کہہ نہیں سکی۔ اس کے پاس سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ حیا نے ڈبی سے ذرا سے مزید ویسلین نکالی اور دوسری ایڑی پہ دھیرے دھیرے رگڑتے ہوئے بولی، کیا آپ جانتی ہیں کہ داور بھائی پہلے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ سونیا کیا کہ حیرت سے ذرا سی کھلی۔ دھیرے سے اس نے نفی میں سر ہلایا، بالکل ایسے جیسے فاروق کچھ ایسا پہلے تک مجھ سے شادی کے لیے تائی اماں کو تنگ کرتا رہا ہے، ویسے ہی داور بھائی نے بھی بہت اصرار کیا تھا۔ یہ بات میں نے تائی کے منہ سے آپ کی شادی سے 2 روز قبل سنی تھی۔ جانتی ہیں داور بھائی ایسا کیوں چاہتے تھے؟ وہ کچھ نہیں بولی، وہ بس بنا پلک جھپکے شوق کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ میں ہمیشہ بہت تیار رہا کرتی تھی، اب بھی رہتی ہوں۔ میرے کپڑے، جوتے، بال، ناخن، میں ہر چیز آج بھی اتنی ہی تراش کر سیٹ رکھتی ہوں جتنا پہلے رکھتی تھی۔ فرق بس اتنا ہے کہ اب میں باہر نکلتے ہوئے خود کو ڈھک لیتی ہوں۔ جانتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ بس اتنا کہ دوسری عورتوں کے شوہر میری طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور یوں اپنی بیوی سے ناخوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں رہتی ان کے پاس۔ ایڑی میں ساری چکنائی جذب ہو چکی تھی۔
وہ اب بھی پہلے کی طرح کھردری تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ چکنائی ایک دم سے اثر نہیں کرتی۔ آہستہ آہستہ وہ کھردرے پن کو نرم کرے گی اور یوں پھٹی ہوئی جلد ویسی ہو جائے گی جیسا کہ اسے ہونا چاہیے۔ کیا آپ اب بھی مجھے غلط سمجھتی ہیں؟ ٹیشو سے ہاتھ پونچھتے ہوئے اس نے بہت اطمینان سے دیکھا، وہ جو بالکل گمسم سی بیٹھی تھی، کچھ کہے بنا اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیا نے دور تک سونیا کو جاتے دیکھا اور پھر اپنی پھٹی ایڑیوں کو آہستہ آہستہ یہ نرم پڑ جائیں گی۔ وہ جانتی تھی کچھ چیزیں کافی وقت لیا کرتی ہیں۔ اس دن اسے صرف اتنی غلطی ہوئی کہ وہ بغیر بتائے زارا سے ملنے چلی آئی تھی۔ آج آفس میں زیادہ کام نہیں تھا، ویسے بھی باقر صاحب کو وہ اپنے ٹاپ پرائچریٹی کو از سرنو تشکیل دے کر نگران بنا چکی تھی، سو اس پہ کام کا بوجھ ذرا کم تھا۔ فراغت ملی تو ذرا سوچا زارا سے مل لے۔ 5 جولائی آ کر گزر بھی چکی تھی، اب اس کو اسی ہفتے واپس ترکی جا کر کلیئرنس کروانی تھی۔ انہی سوچوں میں غلطاں وہ اس کے گھر آئی۔ زارا اندر کمرے میں ہے، فارینہ وغیرہ آئی ہوئی ہیں، تم اندر چلی جاؤ۔ زارا کی ممی سے دروازے پہ ہی مل گئی، وہ کہیں جانے کے لیے نکل رہی تھی۔ خوشی کے علاقے سے بتا کر وہ باہر نکل گئی، وہ ساری لا کر اندر آ گئی۔ زارا کا کمرہ کوریڈور کے آخری سرے پہ تھا، گھر میں خاموشی تھی، کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، فارینہ اور مسال کی آوازیں، ان کی کلاس فیلوز اور فرینڈز۔ وہ یقیناً اچھے وقت پہ آئی تھی، ان سے بھی مل لے گی، یہ سوچ کچھ قدم آگے آئی، مگر اس سے پہلے کہ مانوسیت پیدا کرنے کے لیے کوئی آواز دیتی، ادھ کھلے دروازے سے آتی آوازوں نے اسے روک دیا۔ حیا کو مت بلانا پلیز، بیزاری سے بولتی ہوئی زارا تھی۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی، دیوار سے جا لگی، سانس بالکل روکے وہ اب ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ کیا یار، اکٹھے ہو جائیں گے تو مزہ آئے گا نا؟ فارینہ ذرا حیران ہوئی۔ تم اس سے ملی نہیں ہو نا ترکی سے واپسی پہ، اسی لیے کہہ رہی ہو، ورنہ وہ اتنی بور ہو گئی ہے کہ کوئی حد نہیں۔ تمہیں پتہ ہے اس نے برقع پہننا شروع کر دیا ہے، اینڈ آئی مین ریئل برقع۔ وہ ریئل پہ زور دے کر جیسے بے یقینی کا اظہار کر رہی تھی۔ برقع؟ ڈونٹ ٹیل می زارا۔ ہاں، میں نے اسے بولا تم ترکی سے آئی ہو یا عمرے سے۔ یہ جھوٹ تھا، زارا نے کبھی اسے ایسے نہیں کہا تھا۔ وہ دم سادے سنے گئی۔ میں اس کا وہ کالا طالبان والا برقع نہیں وہ اسٹینڈ کر سکتی۔ پلیز اسے کال مت کرنا، اسے دیکھ کر میرا دم گھٹتا ہے، پتہ نہیں اپنا کیا حال ہوتا ہوگا۔ خیر، حیا کو میں جتنا جانتی ہوں، اس لحاظ سے اس نے برقع بھی ڈیئرز لیا ہوگا، برانڈڈ برقع، شاید فیشن میں کر رہی ہو۔ اب مزید کھڑے ہونا خود کو ذلیل کرنا تھا، وہ بنا چاہ پیدا کیے واپس پلٹ گئی۔ باہر گیٹ کیپر کے قریب وہ رکی تھی۔ زارا کو بتا دینا کہ میں آئی تھی، مگر جا رہی ہوں، وجہ پوچھے تو کہنا انہیں معلوم ہے۔ سختی سے 2 ٹوک انداز میں کہہ کر وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ چلو اور کہیں دور لے جاؤ، میں ذرا دور جانا چاہتی ہوں۔ پچھلی سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے اس نے تھکے تھکے انداز میں ڈرائیور سے کہا، جس نے سر ہلا کر کار سٹارٹ کر دی۔ اس نے سر سے سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں، گردن کے پچھلے حصے اور کندھوں پہ عجب دباؤ سا محسوس ہونے لگا تھا، جیسے اب اعصاب تھکان کا شکار ہو رہے ہوں۔ وہ انسان ہی تھی، اس کی قوت برداشت اعصاب کی مضبوطی کی بھی ایک حد تھی، اس سے زیادہ وہ پریشر وہ نہیں لے سکتی تھی۔ ہر دروازے سے دھتکارے جانا، ہر جگہ سے ٹھکرائے جانا، ہر دوست کا چھوٹ جانا، کیا مشکلات کی کوئی حد تھی؟ صبر صبر صبر، انسان کو کتنا صبر کرے۔ ایک نقاب ہی تو کرنا شروع کیا تھا اس نے، ایک دم سے اتنے چہروں سے نقاب کیسے اتر گئے تھے؟ ڈرائیو بے مقصد سڑکوں پہ گاڑی چلاتا گیا۔ بہت دیر بعد جب اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تو اس نے گھر چلنے کا کہا۔ ابا کمرے میں تھے، آج ٹیک لگا کر بیٹھے، اینک لگائے اخبار دیکھ رہے تھے۔ اس نے دروازے کے دراز سے ان کو دیکھا، ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی، پھر وہ بنا انہیں تنگ کیے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ زارا کی باتوں سے اتنا ڈسٹرب کیا تھا کہ وہ رات کا کھانا بھی نہیں کھا سکی۔ فاطمہ نے پوچھا، ان کا رویہ ذرا بہتر تھا، آخر ماں تھی، مگر اس نے بھوک نہ لگنے کا بہانہ کر دیا۔ پھر وہ اوپر چھت پہ چلی آئی۔ کین کا جھولا منڈیر سے لگا ویران پڑا تھا، وہ اس پہ آ بیٹھی تو دھیرے سے بہت سی یادیں سامنے دیوار سے لگے ابا کے گملوں کے اوپر سائے بن کر ناچنے لگی۔ آج چاند کی روشنی کافی تیز تھی، پودوں کے پتے چمک رہے تھے، اسے زبانچی میں جھیل کنارے سے پہ
छाई चांदी की तह याद आई और चांदी के मुजस्मे और उसी जगह बैठा वो शख्स जो खामोशी से इसकी कहानी सुने गया था, मगर अपनी नहीं सुनाई थी। वापिस जाकर फ़ोन भी नहीं किया। वो था ही ऐसा, फिर भी वो इससे उम्मीद तो वाबिस्ता कर लेती थी। पागल थी वो। बहुत देर वो झूले पे बैठी अब्बा के गमलों को देखती रही। वो पहले से ज़्यादा मुरझा गए थे। अब्बा बीमार पड़े तो मुलाजमों ने भी इनका ख्याल रखना छोड़ दिया था। वो मंडेर के सामने वाली दीवार के साथ रखे थे। इनके और मंडेर के दरमियान करीबन 4 गज चौड़ा सेंध था। वो छत का पिछला हिस्सा था। टेरिस दूसरी तरफ था। वो अब टेरिस पे नहीं बैठी थी कि वहाँ बेपर्दगी होती थी। सामने घरों में नज़र आता था। अल्लाह अल्लाह, फिर पर्दा। इसने बददिली से सर झटका नहीं। वो अपने पर्दे से तंग नहीं पड़ रही, मगर फिर वो बेजार क्यों महसूस कर रही है। अपने सोचों से उकताकर वो एकदम खड़ी हुई और अंदर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर फिर रुक गई। गमलों और मंडेर के दरमियान कुछ था, कुछ चमका था। कौन? वो ज़रा चौकनी होकर पीछे हुई। कोई है? वहाँ हर तरफ सन्नाटा था, खामोशी, अंधेरा, कुछ भी नहीं था। फिर शायद इसका वहम हो। इसने सर झटकर फिर से कदम अंदर की जानिब बढ़ाने चाहे, मगर लम्हे भर को फिर से कुछ चमका। कौन? कौन है? वो बिल्कुल साकन खड़ी, पलकें सिकुड़े इस जगह को देखे गई। इसे डर नहीं लग रहा है। वो बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं है। इसने खुद को बताने की कोशिश की, मगर फितरी खौफ ने इसे छुआ था। फिर भी वो कुछ सोच कर आगे बढ़ी। गमलों की कतार के साथ चलती हुआ आखिरी गमले तक पहुंची, जिसमें लगा मिनी प्लांट डंडी की तरह मदद से करीबन 6 फुट ऊंचा खड़ा था। वहाँ कुछ भी नहीं था, मगर कुछ था। किसी एहसास के तहत वो ज़रा सी आगे हुई और फिर एकदम रुक गई। खुदाया! वो जैसे करंट खाकर 2 कदम पीछे हटी और फिर बेयकीनी से फटी-फटी निगाहों से गर्दन ऊँची करके देखा। ऊँचे मिनी प्लांट से लेकर छत की मंडेर तक एक अनदेखी दीवार सी बनी थी। मकड़ी के जाले की दीवार, जैसे किसी बैडमिंटन कोर्ट में जालीदार नेट लगा होता है। वो 6 फुट ऊँचा और बेहद लंबा सा जाला बेहद खूबसूरत और सहरंगेज़ था। इसके ताने-बाने बहुत नफासत से बुने थे, गो कि वो बहुत पतला था। फिर भी चाँद की रोशनी किसी खास ज़ाविये से पड़ती तो धनक के सारे सातों रंग चमकते। वो सतही से देखती उल्टे कदमों पीछे आई। अगले ही पल वह अंदर सीढ़ियों के दाहिने पे गुस्से से नूर बानो को पुकार रही थी। जी, जी आई। नूर बानो, जो किचन में खाने के बर्तन समेट रही थी, भागती हुई बाहर आई। जाओ, कोई झाड़ू लेकर आओ। इतने जाले लगे हैं छत पे, तुम सफाई क्यों नहीं करती ठीक से? पता नहीं इसे किस बात पे ज़्यादा गुस्सा चढ़ा था। इसके तेवर देखकर नूर बानो भागती हुई लंबी वाली झाड़ू लिए ऊपर आई। इतना बड़ा जाला यहाँ बना ही कैसे? जब नूर बानो इसके साथ बाहर छत पे आई तो वह हैरत से अचंभे से जैसे खुद से बोली थी, हया बाजी, देखें ना, यहाँ की सफाई की जिम्मेदारी नसरीन जुज़ी की वक्ती मुलाजमा की है। वो रोज़ छत साफ नहीं करती। मुझे तो लगता है काफ़ी दिन से इधर से गुजरी भी नहीं है। गुजरी होती तो जाला ना बनता। यह मकड़ियाँ जाले इधर ही बनाती हैं जहाँ कुछ अर्सा कुछ गुजर ना हो। चाहे बंदा, चाहे झाड़ू, जितने उतार लो जाले, पर कुछ रोज़ बाद बन लेती है। सदा की काम चोर है नसरीन, ज़रा सा काम नहीं होता। ये जाला देखने में कितना बड़ा था। जी, मगर झाड़ू एक दफ़ा मारी और उतर गया, इतनी सी बात थी। नूर बानो झाड़ू हवा में ऊपर नीचे मारती जल्दी जल्दी वजाहतें दे रही थी। हया ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। वो दुरुस्त कह रही थी। वहाँ से काफ़ी दिनों से कोई नहीं गुजरा था। वो भी इधर आती तो झूले पे बैठकर थोड़ी देर बाद अंदर चली जाती। इसीलिए तो जाला बना था। इसीलिए तो जाले बुनते हैं। इसके दिल में भी बन गए थे। अब इसे इनको साफ करना था। कैसे? लम्हे भर बाद ही इसके दिल ने इसे जवाब दे दिया था। अब इसे सुबह का इंतज़ार था। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी वैसी ही खूबसूरत और पुरसुकून थी जैसी वो छोड़कर गई थी। लहलहाता सब्ज़ा, कुशादा सड़कें और कैंपस के सुर्ख ईंटों वाले ब्लॉक्स। कैंपस में रश बहुत कम था। वो बिना कुछ देखे सीधे डॉक्टर इब्राहिम हसन के ऑफिस आई थी। खुशकिस्मती से इनका नंबर मिल गया था और चूंकि वो इनकी एक अच्छी स्टूडेंट थी, इसलिए उन्होंने मुलाकात का वक्त तय कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम सर। इजाज़त मिलने पे इनके ऑफिस में दाखिल होते हुए वो बोली। वो मोमर मगर पुरवकार से उस्ताद थे। मुस्कुराते हुए इसके लिए उठे।
اور وعلیکم السلام کہتے ہوئے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ میں کچھ پریشان تھی، سوچا آپ سے ڈسکس کر لوں، شاید کوئی حل نکل آئے۔ کرسی کہتے ہوئے اس نے وہی بات دہرائی جو فون پہ کہی تھی۔ اپنے سیاہ عبایا اور نفاست سے لیے گئے نقاب میں وہ بہت تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ شیور، آج بتائیے اور چائے لیں گی یا نہیں؟ نہیں سر، پلیز کچھ بھی نہیں، بس میں بولنا چاہتی ہوں، مجھے ایک سامنے چاہیے۔ انہوں نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ وہ منتظر تھے۔ حیا گہری سانس لے کر ٹیک لگا کر بیٹھی کونیاں کرسی کی ہتھی پہ رکھے، ہتھیلیاں ملائے۔ وہ پلاٹینم کی انگوٹھی انگلی میں گھماتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ ایک مسلمان کا بہترین ساتھی قرآن ہوتا ہے اور اسے اپنی تمام کنسولیشن، ہدایت اللہ تعالیٰ سے لینی چاہیے، اپنا مسئلہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر یہی کافی ہوتا تو اللہ سورہ اثر میں یہ نہ فرماتا کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ سر، یہ جو وہ تو اصولاً بے صبر ہوتا ہے نا، یہ بندے کو بندوں سے ہی چاہیے ہوتا ہے، خصوصاً تب جب دل میں مکڑی کے جالے بن جائیں۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کرسی پہ قدرے آگے ہو کر بیٹھے وہ بہت توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ آپ مجھے جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ میرے لیے دین کبھی بھی لائف سٹائل کا حصہ نہیں رہا تھا، پھر بھی میں ایک بڑی بری لڑکی کبھی نہیں تھی۔ ہر انسان اپنی کہانی خود سناتے ہوئے خود کو مارجن دے دیا کرتا ہے، شاید میں بھی دے رہی ہوں۔ پھر بھی میں بے شک حجاب نہیں لیتی تھی، مگر لڑکوں سے بات نہیں کرتی تھی، میری کسی لڑکے سے خفیہ دوستی نہیں تھی۔ میں دکاندار سے پیسے پکڑتے ہوئے بھی احتیاط کرتی تھی کہ ہاتھ نہ چھوئے۔ میرا نکاح بچپن میں ہوا تھا اور میں اتنی وفادار تھی کہ اگر کبھی کسی لڑکے سے یوں ملی تو اس نکاح کو بچانے کے لیے، وہ کہہ رہی تھی اور ہر لفظ سے تکلیف عیاں تھی۔ دل میں چبھے کانٹے اتنی اذیت نہیں دیتے جتنا ان کو نوچ کر نکالنے کا عمل اذیت دیتا ہے۔ پھر میں باہر چلی گئی۔ وہاں بھی دین میرے لیے بس اتنا ہی تھا کہ میلاد اٹینڈ کر لیا اور ٹاپ کپی میں متبرکات دے کر سر ڈھانپ لیا، بس وہاں مل گیا، پھر جو چاہے کرو۔ مگر پھر میں نے محسوس کیا کہ میری عزت نہیں ہے، میں نے خود کو بے عزت اور رسوا ہوتے دیکھا۔ میری نیت کبھی بھی غلط نہیں ہوتی تھی، پھر بھی میں رسوا ہو جاتی تھی۔ تب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ پھر مجھے اللہ نے دو قسم کے عذاب چکھائے، روحانی اور جسمانی۔ پہلے میں نے موت دیکھی اور موت کے بعد کا جہنم۔ درد ہے سے اس نے آنکھیں میچ لی، بھڑکتا ہوا الاؤ، دہکتے انگارے، سب کچھ سامنے ہی تھا۔ میری جلد پہ آج بھی وہ زخم تازہ ہے جو اس بھیانک حادثے نے مجھے دیے، اور تب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں ملتی، اس کے لیے دل مارنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور میں نے دل مارا تاکہ میری آنکھ میں اور دل میں اور وجود میں نور داخل ہو جائے، اور میں نے وہ سب کرنا چاہا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میں کروں۔ مگر تب مجھے کسی نے کہا تھا کہ قرآن کی پہلیاں زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں، اور یہ کہ حجاب میں آیت حجاب اترنا بھی ایک پہلی ہے۔ اس نے اس پہلی کو یوں حل کیا کہ حجاب لینا خندق کی جنگ کو دعوت دینے کے مترادف ہے، جہاں کسی عہد میں بندے بنو کر تیزا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جہاں جاڑے کی سختی اور بھوک کی تنگی ہوتی ہے۔ اور پھر میں خود کو اس خندق میں پایا۔ اب جب کہ میں اس دوسرے لائف سٹائل کو نہیں چھوڑنا چاہتی تو لوگ مجھے اس پہ مجبور کر رہے ہیں۔ میرے سگے تایا جو اپنی بیٹی کی ساری سکارف کرواتے آئے ہیں وہی اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ میں کیسے اس دل کی ویرانی پہ قابو پاؤں جو میرے اندر اتر آئی ہے؟ میں کیسے ان جالوں کو صاف کروں؟ بہت بے بسی اور شکستگی سے کہتے ہوئے اس نے اپنا سوال ان کے سامنے رکھا۔ دل جیسے ایک غبار سے صاف ہوا تھا، ایک بوجھ سا کندھوں سے اترا تھا۔ میں جہاں تک آپ کی بات سمجھ سکا ہوں، بہت دھیمے مگر مضبوط لہجے میں انہوں نے کہنا شروع کیا، تو آپ کے دل میں مکڑی کے جالے اس لیے بن رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ان رویوں کو دائمی سمجھ رہی ہیں۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ ایک سورہ ہے جس کا نام عنکبوت ہے، یعنی مکڑی ہے۔ اس میں یہی لکھا ہے نا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بناتا ہے،
اس کی مثال مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر بنتی ہے، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ تو بیٹا یہ جو کارساز بنانا ہوتا ہے نا، یہ صرف کسی انسان کو خدا کے برابر سمجھنا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کو زور اور آور تسلیم کرنا اور اس کے رویے کو خود پہ طاری کر لینا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے حجاب کے لیے بہت فائٹ کی، یہی تو عورت کا جہاد ہوتا ہے، اس کی الٹیمیٹ اسٹرگل۔ مگر آہستہ آہستہ فطری طور پہ آپ نے سمجھ لیا کہ لوگوں کا رویہ ہمیشہ یہی رہے گا۔ آپ کو لگتا ہے وہ بدلیں گے؟ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے تایا کبھی اپنی شکست تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ ان کو نہیں جانتے۔ آپ کے تایا کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے حیا؟ بہت سے لوگوں کی طرح انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو اسکارف اللہ کی رضا کے لیے کروایا ہوگا۔ انہوں نے حجاب کے لیے سٹینڈ لیا ہوگا، جیسے آج آپ لے رہی ہیں، اور حجاب کے لیے ہر سٹینڈ لینے والے کو آزمایا جاتا ہے۔ آپ کو طنز و تانے کے نشتروں سے آزمایا گیا، کیونکہ یہی آپ کی کمزوری ہے کہ آپ کسی کی ٹیڑھی بات زیادہ برداشت نہیں کر سکتی، اور آپ کے تایا کو تعریف، ستائش اور واہ واہ سے آزمایا گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی بہت اچھی تربیت کی ہے، یہ بات ان سے لوگوں نے کہی ہوگی، اور یوں ان کا وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے شروع ہوا تھا، اس میں تکبر اور خود پسندی شامل ہو گئی۔ وہ بالکل یک ٹک ان کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے تو کبھی اس نہج پہ سوچا بھی نہیں تھا۔ اب اس خود پسندی میں وہ اتنے راسک ہو گئے کہ اپنی ہر بات ان کو درست لگتی ہے۔ یہاں ہر شخص نے اپنا دین بنا رکھا ہے، اصولوں کا ایک سیٹ سٹینڈرڈ، جس سے آگے پیچھے ہونے کے وہ تیار نہیں۔ آپ کے تایا کا بھی اپنا دین ہے جو اس تک عمل کرے، مثلاً صرف سکارف لے، اس کو وہ سر ہیں کہ مگر جو اس سے آگے بڑھے، شرعی حجاب شروع کرے، مثلاً ان کے بیٹے یا داماد سے پردہ کرنے لگے، اس نے ان کے دین سے آگے نکلنے کی کوشش کی، نتیجن وہ ان کے عتاب کا شکار ہوا۔ اس نے دھیرے سے ثبات میں سر ہلایا۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ تایا اس کی مخالفت میں دین کے دشمن ہو گئے ہیں، تو وہ غلط تھی۔ وہ یہ سب دین اور صحیح کام سمجھ کر ہی تو کر رہے تھے، مگر اب اس سب کا انجام کیا ہوگا؟ یہ سب کدھر ختم ہوگا؟ انا اور اپنی نیکی پہ تکبر کی یہ جنگ، کیا بنے گا اس کا؟ اس کی بات پہ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ حیا، ابھی آپ نے حجاب کی پہلی کی بات کی، اسے آپ نے حجاب سے تشبیہ دی۔ میں نے نہیں، میری دوست نے۔ اس نے فوراً تصحیح کی۔ دوست؟ آپ کی دوست نے یہ سب کہا؟ خندق، بنو قریظہ، بھوک اور جاڑا، سب کی حجاب سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، مگر پھر بھی آپ ایک آخری چیز مس کر گئی ہیں۔ کیا؟ وہ چوکی؟ کیا عائشہ کچھ مس کر گئی تھی؟ آپ نے حجاب کی پہلی ابھی مکمل حل نہیں کی۔ آپ بس ایک چیز نہیں دیکھ رہی، وہ جو اس پہلی کی اصل ہے، اس کی بنیاد ہے۔ ایک چیز جو آپ بھول گئی ہیں۔ کیا سر؟ وہ آگے ہو کر بیٹھی۔ اگر وہ میں آپ کو بتا دوں یا سمجھاؤں تو آپ کو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا آپ کے خود سوچنے سے ہوگا۔ قرآن کی پہلیاں خود حل کرنی پڑتی ہیں، خود سوچیں، خود ڈھونڈیں، آپ کو اپنے مسئلے کا سیدھا سیدھا حل نظر آ جائے گا۔ اس نے مسکرا کر سارا اس بات میں ہلایا۔ اب اسے پہلیاں بجھنا اچھا لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود سوچوں گی، مگر سر، لوگ مجھے دقیانوسی کہتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے، میں اپنے دل کا کیا کروں؟ وہ ایک ایک کر کے دل میں چبھے سارے کانٹے باہر نکال رہی تھی۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ دقیانوسی کیا ہوتا ہے حیا؟ اس نے جواب دینے کے لیے لب کھولے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ پرانا، بیک ورڈ، پینڈو، مگر رک گئی۔ اہل علم کے سوالات کے جواب کسی اور طریقے سے دینا چاہیے۔ آپ بتائیں سر، کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر سن ذرا سے مسکرائے۔ اصحاب کہف کا قصہ تو سنا ہوگا آپ نے، جس بادشاہ کے ظلم و جبر سے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روکے جانے پہ انہوں نے اپنے گھر چھوڑ کر غار میں پناہ لی تھی۔ اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ کنگ ڈیوسز۔ دقیانوس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روکنا تھا۔ سو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کوئی بھی چیز دقیانوسی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ لمحے بھر کو بالکل چپ رہ گئی۔ میں تو یہ سمجھ جاؤں، مگر ان کو کیسے سمجھاؤں؟ میں نے اپنی ماں سے 1 گھنٹہ بحث کی مگر وہ نہیں سمجھی۔ آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ 23 سال کی ہونے والی ہوں، اس نے بنا حیران ہوئے تحمل سے بتایا۔ آپ کو 12-13 برس کی عمر سے اسکارف لینا چاہیے تھا، مگر آپ نے 22-23 برس کی عمر میں لیا۔
جو بات 10 سال ایک دوست کی موت اور ایک بھیانک حادثے کے بعد آپ کی سمجھ میں آئی، آپ دوسروں سے کیسے توقع کرتی ہیں کوئی 1 گھنٹے کی بحث سے اسے سمجھ لیں گے؟ وہ بہت نرمی سے اسے پوچھ رہے تھے۔ تو کیا ان کو بھی میرا موقف سمجھنے میں 10 سال لگیں گے؟ اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے اور کم بھی، مگر آپ انہیں ان کا وقت تو دیں۔ کچھ چیزیں وقت لیتی ہیں حیا، مگر انسان کتنا صبر کرے سر، کب تک صبر کرے؟ وہ اضطراب سے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، جب زخم پہ تازہ تازہ دوا کا قطرہ گرتا ہے تو ایسی ہی جلن اور تکلیف ہوتی ہے۔ میرے بچے، صبر کی ایک شرط ہوتی ہے، یہ صرف اسی مصیبت پہ کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ موجود نہ ہو۔ جہاں آپ اپنے والدین کے لیے لڑ سکتی ہوں وہاں لڑیں، وہاں خاموش نہ رہیں۔ آپ سے آیت حجاب میں اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ یہی کہ آپ چادریں اپنے اوپر لٹکائیں تاکہ آپ پہچان لی جائیں۔ یہ جو پہچان لی جائیں ہے نا، عزت میں عرف کہتے ہیں، اس کا مطلب تاکہ آپ عزت سے جانی جائیں بھی ہوتا ہے۔ آپ اپنا وعدہ نبھا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کیا توقع کرتی ہیں؟ وہ آپ کو عزت دینے اور اذیت سے بچانے کا وعدہ نہیں نبھائے گا کیا؟ مرہم لگنے کے باوجود زخم درد کر رہے تھے، اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا بنتا گیا۔ مگر کب سر، کب میں تبدیلی دیکھوں گی؟ اس کی آواز میں نمی تھی۔ مزدور کو اجرت مزدوری شروع کرتے ہی نہیں ملتی حیا، بلکہ جب مطلوبہ کام لے لیا جاتا ہے تب ملتی ہے۔ شام ڈھلے مگر کام ختم ہوتے ہی مل جاتی ہے۔ اس کے پسینے کے خشک ہونے کا انتظار کیے بغیر، ابھی آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں ملی جاتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے، پھر ہی اجرت ملتی ہے۔ فون کی گھنٹی بجی تو وہ رکے اور ریسیور اٹھایا۔ چند ثانیے کو وہ عربی میں بات کرتے رہے، پھر ریسیور رکھ کر اٹھے۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، تب تک آپ بیٹھیں۔ سوری، میں آپ کو زیادہ کچھ آفر نہیں کر سکتا سوائے اس کے۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا شیشے کا جار اس کے سامنے میز پہ رکھا اور جو گلابی ریپر والی کینڈلز سے بھرا تھا۔ 800 کے ساتھ وہ خفیف سی ہو گئی۔ 2 ہفتے قبل ہم ترکی گئے تھے، یونیورسٹی آف استنبول میں ایک کانفرنس تھی اس سلسلے میں۔ یہ میں کپادوکیا سے لایا تھا۔ آپ کو ترکی پسند ہے سو یہ بھی اچھی لگے گی۔ میں ابھی آتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بتاتے ہوئے چند کتب اٹھائے جن میں سر فہرست ہولی بائبل تھی، باہر نکل گئے۔ اس نے بھیگی آنکھیں رگڑیں اور پھر مسکرا کر جار کھولا۔ اندر ہاتھ ڈال کر 2 کینڈلز نکالیں۔ گلابی ریپر اتار کر اس نے کینڈی منہ میں رکھی، پھر ریپر کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس پہ کوئی عجیب و غریب سا غار بنا تھا۔ جو بھی تھا اس نے دوسری کینڈی اور ریپر پرس میں ڈال دیے۔ ترکی سے متعلقہ ہر چیز اسے بہت پیاری تھی۔ کینڈی کو اپنے منہ میں محسوس کرتے اس نے قدم موڑ کر بند دروازے کو دیکھا جہاں سے ابھی سر گئے تھے۔ کچھ لوگ صرف دین کی وجہ سے آپ کے کتنے قریب آ جاتے ہیں نا۔